آپ سن رہے ہیں اقبال بانو کی شہرہ آفاق کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ درد کے تنہا موسم میں۔ کالج کا حال طالبات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج یہاں سالانہ کانووکیشن تھا جس کی صدارت صوبائی وزیر سیف الرحمان نیازی کر رہے تھے۔ ایسی زنانہ تقریب میں ایک مرد کی آمد کسی کو بھی بری نہیں لگتی، جبکہ وہ وزیر بھی ہو اور تقریب کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں ایک معقول رقم بھی ادارے کے حوالے کی ہو تو ایسے مرد کو تو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ وزیر صاحب یقیناً عمر کی 50 بہاریں تو دیکھ ہی چکے تھے۔ وزارت کا ٹیکا، پھر جاگیرداری کا روب، چہرے پر دولت کی چمک اور چمچماتی ہوئی وہ سیاہ ناگن جیسی کار بھی تھی جس پر جھنڈا لگا ہوا تھا، اور جھنڈے والی کار ان کی وزارت کا ثبوت بھی تھی۔ موصوف خواتین کی محفلوں میں خاصے مشہور تھے اور محفلوں کی جان سمجھے جاتے تھے، مگر آج تو تقریب خالصتاً بچیوں کی تھی جس کی وہ صدارت کر رہے تھے۔ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے 4th ایئر کی شوخ خوبصورت دھان پانسی نرگس جمال نے کمپیئرنگ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے سب کو خوش آمدید کہا، اور پھر تلاوت کلام پاک ہوئی، اور اس کے بعد نرگس جمال نے مہمان گرامی کو سٹیج پر آنے اور اپنی نشست سنبھالنے کی دعوت دی۔ نرگس جمال کا لہجہ، لہجے کی نرمی، لفظوں کا چناؤ، جملوں کی ترتیب، چہرے کی ملاحت، آنکھوں کی چمک نے سیف الرحمان نیازی کو نشست سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی سنبھالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج عرصے بعد ان کا دل اس قدر شدت سے دھڑکا تھا جیسے محبت کا پہلا احساس پا کر 32 برس پہلے پسلیوں کے درمیان اس دل نے واویلا مچایا تھا۔ انہیں لگا تھا جیسے وہ ایک بار پھر جوان ہو گئے ہوں۔ وہی جذبے اور وہی ولولے دل میں امڑ آئے کہ جب آتش جوان تھا تو فرخندہ احمد کو دیکھ کر ان کے دل میں مچلے تھے۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران تھے، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ نرگس جمال کی طرف نہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر جو ہی وہ مائک پر پہنچتی ان کی نظریں بے ساختہ ہی اس کی جانب اٹھ جاتی۔ لمبی سی سیاہ چوٹی جو اس کی پشت پر ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، وہ سیف الرحمان نیازی کو ڈسنے لگتی اور وہ پہلو بدل کر رہ جاتے۔ انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ کب سپاس نامہ پیش ہوا، کیا مسائل کالج کے بتائے گئے اور ان سے کن کن چیزوں کی کتنی گرانٹ کی فرمائش کی گئی۔ چونکہ تو اس وقت جب انہیں نرگس جمال طالبات سے خطاب کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ اٹھے اور ڈائس پر آ گئے۔ تالیاں گونجی۔ تبھی ایک سفید پرچہ ان کے سامنے آ گیا۔ ان کے پی اے نے حسب سابق تقریر لکھ دی تھی اور اب وہ ان کے سامنے پڑی تھی جو انہوں نے پڑھ ڈالی۔ ہمیشہ کی طرح کوئی خوبصورت بات اور جملہ انہوں نے اس تقریر میں شامل نہ کیا تھا۔ بس آخر میں انہوں نے نرگس جمال کی کمپیئرنگ کی بہت تعریف کی اور اس کے لیے خصوصی انعام کے طور پر 5000 روپے کا اعلان کیا، اور زبردست تالیوں کی گونج پر نرگس جمال کہہ رہی تھی، صدر محفل کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میری کمپیئرنگ کو پسند کیا ہے، مگر اب آپ بیٹھے نہیں، طالبات کو اسناد سے نوازیں۔ سیف الرحمان نیازی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے رک گئے اور پلٹ کر نرگس کے قریب آ کر آہستہ سے بولے، آپ کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ نرگس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو سیف الرحمان جو اسی کو دیکھ رہے تھے، انہیں لگا جیسے نرگس کی ستواں خوبصورت ناک میں پڑی نتلی کے چاروں سفید اور گلابی نگ کھلکھلا پڑے ہوں۔ وہ نام پکارتی گئی اور پرنسپل صاحبہ کی مدد سے سیف الرحمان نیازی طالبات میں اسناد تقسیم کرتے گئے۔ فلیش لائٹ کی تیز روشنیاں بار بار آنکھیں چپکاتی رہیں۔ سیف الرحمان نیازی کی پشت پر نرگس جمال کی آواز ابھرتی، وہ طالبہ کا نام پکارتی اور انہیں لگتا جیسے شہد ان کی سماعتوں میں اترتا جا رہا ہو۔ تقریب ختم ہوئی اور نرگس جمال نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریفریشمنٹ کی دعوت دی۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی۔ وہ پرنسپل اور دیگر سٹاف کے ساتھ اپنے لیے مخصوص میز کی طرف بڑھ گئے اور پھر اپنے پی اے سے سرگوشی کے انداز میں بولے، نرگس جمال کا ایڈریس لے لو۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتا ہوا نرگس جمال کو تلاش کرنے لگا۔
آخر وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں اسے نظر آئی۔ وہ لپک کر قریب پہنچا۔ مس جمال؟ جی۔ نرگس نے اسے دیکھا۔ اپنا ایڈریس دے دیجئے، وہ منمنایا۔ کیوں؟ اس نے اپنے کمان آئی برو چڑھائے۔ آپ کا انعام پوسٹ کیا جائے گا، حمید اللہ نے وضاحت کی۔ اوہ! نرگس مسکرائی، پھر بولی، آپ کے وزیر موصوف نے تو اپنی وزارت میں خوب مال بنایا ہوگا، صرف 5,000 بھی ان کی جیب میں نہیں ہے۔ نرگس کی بات پر ساری لڑکیوں نے کہا لگایا اور بیچارہ حمید اللہ پیے مسکرا بھی نہ سکا کہ وہ لڑکیوں کے سامنے ویسے بھی جھجکا رہتا تھا۔ آخر نرگس نے اسے اپنا ایڈریس دے دیا اور وہ پسینہ پہنچتا ہوا وہاں سے ہٹ آیا۔ مامی جی، سب ہی نے میری کمپیئرنگ کی تعریف کی ہے۔ نرگس کچن میں سیڑھی پر ذکیہ خاتون کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، تو بولتی بھی تو بہت اچھا ہے نا، بس یہ سارا آپ کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ میں بھی گوار ہوتی۔ نرگس کے لب مسکرا رہے تھے مگر آنکھوں کی چمک ایک دم ہی بجھ گئی تھی، اور ذکیہ خاتون اس کی عادات سے واقف تھیں کہ جب وہ بے تحاشا خوش ہوتی تھی تو ایک دم سے اداس بھی ہو جاتی۔ پتہ نہیں کون کون سی محرومیاں اسے یاد آ جاتی تھیں۔ بھائی ننی، چلنا ہے تم نے تو چلو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ حارث نے کچن کے دروازے پر آ کر ہانک لگائی۔ کھانا تو کھانے دے اسے۔ اماں، یہ پیٹو کھا کھا کر موٹی ہو گئی نا تو پھر سارے شوق دھرے رہ جائیں گے۔ حارث نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ مت ٹوکا کر، تجھے 1000 بار منع کیا ہے۔ ذکیہ خاتون نے بیٹے کو گرکا۔ کہنے دیں ماں جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نرگس کے لبوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری میں کتنی دیر ہے؟ صرف 5 منٹ میں کپڑے بدلتی ہوں۔ یہی ٹھیک ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، مجھے تو ایسی ہی اچھی لگتی ہو۔ معلوم ہے کہ تمہیں میں گندی مندی ہی اچھی لگتی ہوں، پر میرا فیشن مجھے مجبور کرتا ہے۔ نرگس کمرے میں گھس گئی۔ آپی، میں نے آپ کے لیے یہ سوٹ پریس کیا ہے۔ ہائے نیلو، یہ تو تیرا سوٹ ہے، آپ پہن لینا، سچ اسکرین پر بہت اچھا نظر آئے گا۔ نیلوفر نے محبت سے کہا۔ نہیں، میں نہیں پہنتی یہ۔ نرگس نے انکار کر دیا اور شاکنگ پنک سوٹ جس پر گرین ایمبرائڈری تھی اور چکور شیشے لگے ہوئے تھے اسے اٹھا کر کرسی پر رکھ دیا۔ کل ہی تو انارکلی سے یہ ریڈی میڈ سوٹ نیلوفر کو دلا کر لائی تھی۔ نیلو ابھی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، نرگس سے پورے 3 سال چھوٹی تھی، مگر نرگس کو اس کا لباس بالکل فٹ آتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتی تھیں، اور یوں بھی سفید پوش طبقہ میں تو بہنوں میں یہ چلتا ہی ہے۔ نیلوفر اس کی ماموں ذات تھی، مگر دونوں نے کبھی فرق نہ سمجھا تھا۔ نرگس صرف 2 سال کی تھی جب ذکیہ خاتون کی مہربان گود میں آ گئی تھی۔ ذکیہ جو اس کی مامی بھی تھی اور اس کی پھپھو بھی۔ نرگس کے والدین شادی کی ایک تقریب میں ساہیوال جا رہے تھے کہ بس ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی اور کتنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ جمال اور ریحانہ کی لاشیں گاؤں آئیں تو کوہرام مچ گیا۔ جمال احمد کی بوڑھی ماں یہ صدمہ نہ جھیل سکی اور بدن سے روح کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ سکینہ مائی کو تو معصوم سی نرگس کا بھی خیال نہ رہا جسے اس کی بہو ریحانہ اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ پھر نرگس جمال اپنے ماما تنویر علی کے ساتھ شہر آ گئی کہ گاؤں میں اس کا تھا ہی کون۔ یہاں اس سے بڑا حارث تھا جو کلاس 1 میں پڑھتا تھا اور اس کی دلجوئی کرتا رہتا کہ تنویر علوی نے حارث کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ نرگس سے کبھی نہ لڑے، اور وہ اتنا اچھا تھا کہ اس سے نہ لڑتا۔ اسکول سے آتا تو اس کے لیے ٹافیاں اور چپس بستے میں چھپائے پھرتا۔ پھر 1 سال بعد اس کی شریک نیلوفر آ گئی، پیاری سی روئی کے گالوں جیسی نیلوفر، دونوں کے لیے ہی کھلونا تھی۔ نیلو کی مصروفیت کے باوجود ذکیہ خاتون نرگس کو ہی فوقیت دیتی تاکہ اسے کبھی احساس نہ ہو کہ اس پر توجہ کم دی جا رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، نرگس اسکول جانے لگی، حارث اسے پڑھا دیتا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنی ذہین تھی کہ اسے ضرورت نہ تھی ٹیوشن کی، جبکہ تنویر علوی نے حارث کو کبھی ٹیوشن نہ رکھ کر دی تھی۔ MDA میں کلرک تو تھے، بھلا وہ کیسے یہ ٹیوشن جیسا بوجھ اٹھاتے؟ مگر نرگس سے انہوں نے بارہا پوچھا، بیٹا
اگر کسی مضمون میں دقت ہو تو مجھے بتانا، میں کوئی ٹیوٹر رکھ دوں گا۔ مگر نرگس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں سے بڑھ کر اسے چاہا تھا۔ نیلوفر، ماروخ اور حماد بھی اسے بے حد چاہتے تھے۔ تنویر علوی پہلے نرگس کی فرمائش پوری کرتے، جو وہ کم ہی کرتی تھی۔ ہر کام میں اس سے مشورہ لیتے، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے۔ ریڈیو پروگرام وہ کرتی تھی۔ ٹی وی پر نوجوانوں کا کوئز پروگرام نرگس جمال کی بے ساختہ اور خوبصورت کمپیئرنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کبھی کبھار اسے سٹیج پروگراموں کی کمپیئرنگ کے لیے بھی بلایا جاتا تھا، اور تنویر علوی نے اسے کبھی منع نہ کیا تھا۔ انہیں اپنی بھانجی پر بے تحاشا اعتماد تھا، اور پھر نرگس نے بھی تو کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی تھی۔ اور ایسا کرنے کی اسے ضرورت ہی کیا تھی کہ نہ جانے کب سے حارث علوی اس کے دل کے مندر میں چپکے سے داخل ہو کر اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا، اور اب تو کسی اور کی گنجائش ہی نہ تھی۔ حارث علوی نرگس جمال کی آنکھوں کا خواب اور دل کی دھڑکن تھا۔ حارث پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر رہا تھا۔ یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ انتہائی ذہین و فطین لڑکا تھا۔ شام کو ٹیوشنز کرتا تھا تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچ نکال سکے۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا خرچ تھے۔ اپنی ٹیوشن کی کمائی سے اس نے موٹر سائیکل لی تھی، اس لیے بھی کہ نرگس کو دقت نہ ہو، کیونکہ اسے ریڈیو اور ٹی وی لے جانے کی ڈیوٹی وہی انجام دیتا تھا، اور پھر لے کر بھی آتا کہ اسے اچھا نہ لگتا تھا کہ نرگس بسوں کے دھکے کھائے۔ آج بھی نرگس کی ریکارڈنگ تھی، پروگرام جواں عزم کی کمپیئر۔ نرگس جمال اب عجیب مخمسے میں مبتلا تھی کہ بھلا وہ نیلوفر کا سوٹ کیسے پہن لے جو ابھی اس نے اپنے جسم سے ٹچ بھی نہ کیا تھا، اور نیلو کی ضد تھی کہ وہ وہی سوٹ پہنے۔ نیلوفر کی ضد اور محبت کے سامنے وہ پانی ہو گئی۔ آخر اسے اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، نیلو کو اس نے وارننگ دی۔ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی۔ نیلو نے کندھے اچکائے اور وہ کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ حارث نے حسب سابق جلدی جلدی کا شور مچایا ہوا تھا۔ توبہ ہے، تمہیں ذرا بھی سکون ہے؟ وہ ہیئر پن بالوں میں اڑستی ہوئی باہر آئی۔ سکون، وہ مسکرایا۔ تجھے دیکھ کر ہر پاسے سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ مت مارا کر، نرگس نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ بیگ کندھے سے لٹکایا۔ اب چلو بھی۔ حاضر سائیں حاضر، ہم تو ہے ہی آپ کے حکم کے غلام۔ وہ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور کک لگائی۔ نرگس بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اچھا، تو اس بڈھے نے تمہارے لیے 5,000 کے خصوصی انعام کا اعلان کیا ہے؟ حارث نے موضوع چھیڑا۔ نرگس ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ مگر کیوں؟ یار، اسے کمپیئرنگ پسند آئی تھی نا؟ کہیں تو اسے پسند نہیں آ گئی؟ حارث نے گردن ترچھی کر کے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ باولے ہو گئے ہو، کہاں وہ اور کہاں میں؟ کیسے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ حارث نے کریدا۔ حارث، وہ خاصی عمر کا بندہ ہے، اور میں تو غالباً اس کی بیٹیوں کے برابر ہوں۔ تم نے اتنی غلط بات کیوں سوچ لی؟ وہ خفا ہو گئی۔ پتہ ہے تجھے، جب سے تو نے بتایا ہے نا کہ اس نے اتنی رقم کا اعلان کیا ہے، میرے دل کو خدشات نے گھیر لیا ہے۔ حارث نے کہا۔ فضول ہے تمہارے خدشے، نرگس نے برا سا منہ بنایا۔ تو نے انعام لینے سے انکار کر دینا تھا۔ کوئی انعام لینے سے بھی انکار کرتا ہے؟ لیکن ننھی، یہ اتنی بڑی رقم ہے، کیا حیثیت ہے 5,000 کی؟ جان، تو سمجھنا، یہ دولت مند اتنی رقم نہیں دے سکتے۔ 500 سے اوپر بالکل ہی نہیں دیتے۔ اپنی پبلسٹی کے لیے۔ حارث، ایسا بھی ہو سکتا ہے، نرگس نے کہا، جبکہ حارث کے خدشات پر اس کا دل بھی وہموں کے گھیرے میں آ گیا تھا، مگر وہ حوصلہ نہ ہارنا چاہتی تھی۔ خیر، گولی مارو۔ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں۔ تو ہے بھی تو اتنی پیاری نا کہ تمہیں لگتی ہوں پیاری۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، سب کو لگ سکتی ہو، حارث نہایت سچائی سے بولا۔ تمہاری ایک مسکراہٹ پر ہی 100 زندگیاں قربان کر دینے کو دی چاہتا ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے ننھی تجھے سب سے چھپا کر رکھوں، کوئی تیری جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ تو خود پسندی ہے نا؟ یہ خود پسندی نہیں، میری محبت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے۔
مگر کیا کریں، ہم جیسے سفید پوش طبقے کے لوگ جن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، زمانے کی دوڑ میں ہم ہانپنے لگتے ہیں، پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے 3 مرلے کے مکان سے نکل کر کنال کی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ ہم پتہ نہیں قناعت پسند کیوں نہیں، اور اس زمانے کی ترقی کی وجہ سے گھر کی لڑکیوں کو ہم بخوشی جاب کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حارث کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ ماما نے مجھے بخوشی اجازت نہیں دی حارث، میرا شوق تھا کہ میں ریڈیو پر جاؤں، ٹی وی میرا اگلا قدم تھا، پھر فلم نہیں۔ حارث نے کہا، نہیں بھائی، اس سے آگے شوق نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، کیا یہ سب تمہیں پسند نہیں حارث؟ ریڈیو اور ٹی وی کے معمولی سے چیک سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں؟ حارث نے پوچھا۔ پھر بھی حارث، کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں ماما پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مجھے پتا ہے کیا آمدن ہے ان کی۔ تم غیریت برتتی ہو۔ حارث بولا، یہ بات نہیں ہے، اس گھر اور اس کے مکینوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ سب سے بڑھ کر تم ہی تو میرے اپنے ہو۔ میں چاہتی ہوں گریجویشن کے بعد جاب کر لوں، کوئی مستقل سی، پتہ نہیں منزل کتنی آگے ہے اور کتنی دور۔ ڈگری کا حصول آسان ہے اور نوکری زہر خون حارث کے لبوں پر پھیل گیا۔ تم مایوس نہ ہو، اللہ بہتری کرے گا۔ نرگس نے اسے دلاسا دیا۔ تمہارے یہ دلاسے مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ حارث نے نہایت سچائی سے کہا، مجھے پتا ہے میں بہت کامیاب رہوں گا اپنی آئندہ زندگی میں، اور کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے خواب پورے بھی ہو پائیں گے یا… انشاءاللہ تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، نرگس نے صدقے دل سے کہا۔ اور پھر جب لبرٹی چوک پر پیپسی کولا والوں کے بورڈ پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر پڑی تو بولی، حارث 5:45 بج گئے ہیں اور ریکارڈنگ کا وقت پورے 6 بجے ہے، تو دیر ہو گئی ہے۔ تیزی سے چلاؤ، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یار یہی وقت تو ہوتا ہے ہماری باتوں کا، گھر میں تو تم لفٹ ہی نہیں کراتی۔ حارث نے چھیڑا، شرم کرو، باتیں کرتی تو ہوں نا۔ ایسی باتیں تو نہیں ہوتی نا، حارث نے کہا اور موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ پھر ایبٹ روڈ جانے تک دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ٹریفک کے شور میں ایسا کب ممکن تھا؟ آ جاؤ گی یا آؤں؟ حارث نے پوچھا۔ تم آ جانا، ٹی وی کی گاڑی کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، نرگس نے کہا تو حارث سر جھکا کر بولا، ہم تو غلام ہیں جناب آپ کے، اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سیف الرحمن نیازی کو وہ صبح سویرے اور چمکتی آنکھوں والی لڑکی بھلائے نہ بھول رہی تھی۔ کتنی بھی مصروفیت ہوتی وہ انہیں یاد آ جاتی، اپنی نرم اور لوچدار آواز کے ساتھ۔ یہ لہجہ، یہ آواز تو فرخندہ احمد کا تھا، وہ فرخندہ احمد جسے دیکھ کر ان کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ وہ ان کے دوست حسن احمد کی اکلوتی بہن تھی، انتہائی ضدی اور لاڈلی، پھر بے تحاشا حسین تھی۔ سیف الرحمن جو گورنمنٹ کالج کے طالب علم تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے کہ ان کا گھر تو میاں والی میں تھا، اور ان کے والد کندیا کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ 18 کنال کی حویلی میں پیدا ہونے والے سیف الرحمن نیازی ہمیشہ پڑھائی کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس اور ہاسٹل کے ایک ہی کمرے پر رہنے پر مجبور تھے۔ حسن احمد ان کا کلاس فیلو بھی تھا۔ وہ اکثر شام کو حسن احمد کے ہاں جاتے۔ وہ حسن احمد کے گھر کے فرد کی طرح ہی تھے، اور فرخندہ نے بھی کبھی ان سے پردہ نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو محسن احمد، حسن احمد، سیف الرحمن کے ساتھ کیرم کھیلتی تھی، ٹینس کھیلتی تھی، اور بہت جلد ہی وہ سیف الرحمن کے دل میں اتر گئی۔ وعدے وعید بھی ہو گئے کہ محبت کا جواب محبت سے مل گیا تھا، اور وہ بہت خوش تھے، خود کو ہواؤں میں اڑنا محسوس کرنے لگتے تھے۔ یوں ہی بہت سارا وقت گزر گیا، اور BA فائنل ایئر کا ایگزام دے کر وہ رحمان پور آئے تو رحمان خان نیازی نے انہیں ذمہ داری سنبھالنے کا حکم سنا دیا۔ تب انہوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کر فرخندہ احمد کے بارے میں بتا دیا، مگر حلیمہ بیگم کو تو بیٹے کی جسارت پر جس قدر غصہ آنا تھا آیا، مگر لبوں سے انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ اماں آپ فرخندہ کو دیکھیں تو یہی کہیں گی، واقعی یہ میرے ہی لیے ہے۔ ماں کو خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا،
ضروری نہیں جو تم سوچ رہے ہو میں بھی وہی سوچوں، اسپاٹ سا لہجہ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو چونک سے گئے تھے۔ اماں جی، تمہیں پتہ ہے ہم اپنی برادری سے باہر نہ لڑکیاں دیتے ہیں اور نہ ہی لیتے ہیں، پھر ہمارے ہاں یوں بھی بہت لڑکیاں ہیں۔ باہر سے بہویں لانے کی روایت ہم نے ڈال دی تو سیفو، تو پھر اپنے خاندان کی تو لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ اماں یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹھنک کر بولے، یہ وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے، اور یوں بھی شاہدہ مجھے پسند ہے، پورے 5 مربع زمین جہیز میں لائے گی۔ وہ فرخندہ کیا لائے گی؟ حلیمہ بیگم کے لہجے میں امارت کا فخر نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے میں جہیز میں پورے 11 مربع اراضی لائی تھی، تو آپ میری شادی زمینوں سے کریں گی؟ یہ صدیوں کی ہماری روایات ہیں اور ان سے انحراف ناممکن ہے۔ ان کا انداز حتمی تھا اور سیف الرحمن کچھ بھی نہ بول سکے، کوئی احتجاج نہ کر سکے۔ انتہائی بزدلی کا ثبوت دیا تھا انہوں نے۔ فرخندہ سے کیے گئے وعدے سراب ثابت ہوئے اور وہ شاہدہ نیازی کو بیاہ لائے، مگر دل کی کسک ہنوز جاری تھی۔ شادی کے بعد وہ فرخندہ سے ملنے گئے تھے، تنہا، اکیلے، اپنی مجبوریوں کی داستان اسے سنانا چاہتے تھے، مگر اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ آئی ہیٹ یو سیف الرحمن نیازی، آئی ہیٹ یو۔ تم جیسا بزدل مرد کبھی بھی میری محبت نہیں ہو سکتا۔ میں شاید غلط راستے پر چلی گئی تھی، میں مجبور تھا فرخندہ۔ میں ماں سے کیسے لڑتا؟ اور ماں سے کیسے لڑتے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ میں نے کب کہا ماں سے لڑو، خاندان سے لڑو؟ انسان میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات منوا سکے۔ تم میں تو کچھ بھی نہیں، تم کھوکھلے ہو، اور ایسے لوگ محبت نہیں کر سکتے جو مصلحت کے تیر دیکھ کر چھپ جائے۔ تم جا سکتے ہو سیف الرحمن نیازی، کہ بزدل مردوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، عورت بہادر مرد کو پسند کرتی ہے۔ تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، عورت بہادر مرد کو پسند کرتی ہے، ایسا مرد جس میں جرت نہ ہو، اپنی بات منوانے کا حوصلہ نہ ہو۔ عورت اس کو دھتکار سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے، مگر محبت نہیں کر سکتی۔ فرخندہ کی آنکھوں میں آج محبت کی چمک کی جگہ نفرت کے انگاروں نے لے لی تھی، اور سیف الرحمن نیازی اس نفرت کی آگ کو نہ بجھا سکے۔ سر جھکا کر لوٹ آئے۔ کچھ نہ بتانے کے باوجود بھی وہ سب کچھ جان گئی تھی۔ بعض لڑکیاں کس قدر ذہین ہوتی ہیں، مرد کے انداز سے ساری کیفیات کا اندازہ لگا لیتی ہیں، اور فرخندہ نے بھی سارے اندازے لگا لیے تھے۔ وہ سب سچے تھے۔ سیف الرحمن نیازی واپس رحمان پور آ گئے، مگر ذہن اور دل سے چمٹی ہوئی جونگ نہ اتری جس کا نام فرخندہ احمد تھا۔ وہ انہیں ہر پل، ہر ساتھ یاد آتی رہی۔ اتنے نفرت انگیز انداز کے باوجود بھی وہ انہیں بھلائے نہ بھولتی تھی۔ اور اس روز جب ان کے ہاں پہلا بیٹا تابش پیدا ہوا، تو اسی روز انہیں فرخندہ احمد کی شادی کا کارڈ موصول ہوا تھا۔ کارڈ میں ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی جس پر تحریر تھا، تم نے تو مجھے اپنی شادی پر بلایا نہیں، مگر میرا حوصلہ اور میری جرت دیکھو کہ تمہیں بلا رہی ہوں، نہایت صدقے دل سے۔ میری خواہش ہے کہ تم ضرور شرکت کرو۔ پتہ نہیں تم میں میری شادی میں شرکت کرنے کا حوصلہ اور جرت ہے یا نہیں۔ منتظر، فرخندہ۔